السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ فقہ المیسر میں کتاب النکاح ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں 7واں مسئلہ بیان کیا تھا۔ 7ویں مسئلے میں اس چیز کا بیان تھا کہ کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ نکاح میں حرمت کے لحاظ سے 2 طرح کی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے، 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ قسم جن سے مستقل طور پر نکاح حرام ہے، کبھی بھی نکاح جائز نہیں، اور دوسری وہ جن سے ایک وقت تک وقتی طور پر نکاح حرام ہے، اور جب وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو جن سے نکاح کرنا مستقل طور پر حرام ہے، اس کا بتایا تھا کہ وہ 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں، کو بتا سکتا ہے؟ ہاں، ایک خونی رشتہ جن کے ساتھ، خونی رشتے سے مراد یعنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹی، نواسی، پوتی، سبھی اس میں آتی ہیں، اور اسی طرح خالہ، پھوپھی، سمجھے نا؟ یہ 7 رشتے ہیں، بھانجی، بھتیجی، 7 وہ رشتے ہیں جو خونی رشتے ہیں، کہ جو نسب سے حرام ہیں، نسب سے خونی رشتے جو مستقل طور پر حرام ہیں۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ یہ 7 مسلسل اللہ نے اس آیت میں ایک ساتھ ذکر کیے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں جو مستقل طور پر حرام ہیں، اور دوسرے جو مستقل طور پر حرام ہیں سسرالی رشتے۔ سسرالی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جن سے نکاح کی وجہ سے رشتہ قائم ہوا ہو، اصل وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، لیکن نکاح شادی کی وجہ سے ان سے رشتہ قائم ہوا ہو۔ اس میں کون کون حرام ہے؟ ہاں جی، ہاں، اس میں ساس ہے، بیوی کی ماں، ہاں، بیوی کی خالہ، نہیں، یہ مستقل حرام نہیں ہے، وہ آگے آئے گا۔ ہاں، مستقل جو حرام ہے، اس کی بہن بھی مستقل حرام نہیں بھی۔ ہاں، بیوی کی ماں سے اوپر نانی، دادی وغیرہ جو ہے، ہاں جی۔ سوتیلی ماں کون ہوتی ہے؟ باپ کی دوسری بیوی، یعنی آپ کی ماں کے علاوہ جو باپ کی دوسری بیوی ہے، سوتیلی ماں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو کہ جن سے تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے باپ نے نکاح کیا، باپ، دادا، پردادا جو بھی ہوں، سبھی ان کی بیویاں۔ اسی طرح بیٹے کی بیوی، بہو، لیکن بیٹا کون سا؟ جو آپ کی پشت سے ہے، متمنہ بیٹا اس میں نہیں آئے گا، سوتیلا بیٹا اس میں نہیں آئے گا، اس کی بیوی۔ ساس کا ہم نے بیان کر دیا۔ ربیبہ کون ہوتی ہے؟ آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور اس عورت کے پاس پہلے خاوند سے بیٹی ہے، یہ کون ہے؟ ربیبہ ہو، ربیبہ کی بیٹی ہو، اس کی پوتی، نواسی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سبھی حرام ہے۔ لیکن کب حرام ہے؟ ہاں، پہلے جو رشتہ ہم نے ذکر کیا صرف نکاح کرنے سے حرام ہو جاتے ہیں، لیکن ربیبہ سے نکاح اس وقت حرام ہوگا جب اس کی ماں جس سے نکاح ہوا ہے، اس کے نکاح کے بعد اس سے دخول ہو، رخصتی ہو جائے، میل ملاپ ہو جائے، پھر ربیبہ سے نکاح حرام ہوگا۔ لیکن اگر کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہی طلاق ہوگی، عورت فوت ہوگی، تو
اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں دخول نہیں ہے. اچھا، اسی طرح یہ تھے وہ رشتے جو سسرالی رشتے حرام ہیں. اور اس کے علاوہ تیسری قسم کون سی ہے؟ جو رضاعت سے حرام ہوتے ہیں. تو رضاعت سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ وہ تمام رشتے جو نسب سے خونی رشتے حرام ہوتے ہیں. جو نسب سے رشتے حرام ہیں، ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، یہ سارے رشتے جو ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے. رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، سمجھے نا؟ تو یہ سارے رشتے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے. اچھا، بہن میں کون کون سی بہنیں آتی ہیں؟ بہنیں کتنی طرح کی ہیں؟ سگی بہن. سگی بہن کون سی ہوتی ہے؟ جو دونوں ماں باپ سے ہو، یعنی ایک ہی ماں باپ سے، جو یعنی کہ آپ اور وہ لڑکی بہن جو ہے وہ ایک ہی ماں باپ سے آپ دونوں ہو، سگی ماں ہے. اور دوسری اللاتی. اللاتی کون ہوتی ہے؟ ہاں، جن کو جو ایک ہی باپ سے، مائیں ان کی الگ ہیں لیکن باپ دونوں کا ایک ہے، سمجھے نا؟ یعنی ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو ان کی اولاد جو ان بیویوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کون ہے؟ اللاتی بہن بھائی. اور تیسرے کون ہیں بہنیں؟ اخیافی. اخیافی کون ہوتی ہے؟ جن کی ماں ایک ہو. یعنی کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر اسے مرد فوت ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، پھر دوسرے سے شادی کی، اس سے بھی بیٹی پیدا ہوئی. یہ دونوں بیٹی ایک دوسرے کی کیا ہے؟ اخیافی بہنیں. اخیافی بہنیں یعنی ماں کی طرف سے بہنیں، کہ ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے. تو یہ تو رضاعت میں سارے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں کہ جو نسب سے خونی رشتے حرام ہیں. کچھ کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن میں ذکر ہے ماں اور بہن کا، رضائی ماں اور رضائی بہن، جس میں امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، کہ وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں. اچھا، رضائی بہنوں ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ لازمی اس عورت کی بیٹی ہو جس کا آپ نے دودھ پیا ہے. ہاں ہاں، ضروری نہیں ہے. یا تو آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے اور اس کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہے، یا کسی لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا ہے، وہ لڑکی آپ کی رضائی بہن ہے. یا آپ دونوں نے، آپ نے اس لڑکی نے کسی اور عورت کا، ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی ہیں. تو اس میں تینوں طرح سے ہوتا ہے. یا تو لڑکی کے ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے، یا لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا ہے، یا آپ نے دونوں نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے، ایک وقت میں پیا ہو یا الگ الگ پیا ہو. ہاں، 5 دفعہ پیٹ بھر کر پینا دودھ. یعنی الگ الگ پینے کا معنی یہ ہے کہ فرض کرو کہ آپ نے اس عورت کا دودھ اس سال پیا ہے اور 5 سال کے بعد اس لڑکی نے اس کا دودھ پیا، اس عورت کا. یعنی ضروری نہیں کہ ایک وقت میں پیا ہو، یہ بھی سمجھ لیں. مقصد کسی عورت کا دودھ پینا ہے، کبھی بھی پیا ہو، 5 دفعہ پی لیا دودھ پیٹ بھر کے، تو دونوں ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی بن گئے. سمجھے نا؟ آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا، پیدا ہوئے. فرض کرو کسی لڑکی نے آپ کی ماں کا ہی 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی کسی کی، اور اس نے آپ کی ماں کا دودھ پی لیا، تو دونوں ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی بن گئے. اچھا جی. اور حدیث میں باقی بتایا تھا کہ رضائی بھائی کی بیٹی، بھتیجی، رضائی بہن جی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بیٹی. رضائی بیٹی کون ہے؟ رضائی بیٹی کون ہوگی؟ ہاں، ذرا سوچئے. آپ کی بیوی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا، آپ کی بیوی نے، سمجھے نا؟ اور کسی کی بیوی نہیں، آپ کی بیوی نے، سمجھے نا؟
آپ کی بیوی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا جو آپ کی لڑکی نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو آپ کی کیا ہے؟ وہ رضائی بیٹی ہے. آئی سمجھ ساج کہ پہلے بھی آتی رہی؟ تو رضائی بیٹی وہ ہے کہ جس آپ کی بیوی نے جس لڑکی کو دودھ پلایا ہو، وہ لڑکی آپ کی نہیں کسی اور کی ہے. ہاں 5 دفعہ ہی سو جو بھی ہے رضاعت 5 دفعہ سے ثابت ہوتی ہے، اس سے کم ثابت نہیں ہوتی. اور دلیل اس کی یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو نسب سے خونی رشتے سے حرام ہوتا ہے وہ تمام رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اچھا، اور دلیل سے حدیث میں آپ کو دلیل دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ آپ کے جو چچا ہیں ان کی بیٹی کا رشتہ پیش کیا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہا لا تحل لی، کہ میرے لیے حلال نہیں ہے. کس لیے؟ انہا ابنۃ اخی من الرضاعہ، کہ میرے رضائی بہن یعنی کہ رضائی بھائی کی بیٹی ہے، یعنی بھتیجی ہے. تو حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے چاچا حضرت حمزہ، لیکن آپ نے حضرت حمزہ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، لیکن حضرت حمزہ آپ سے بڑے تھے چھوٹے تھے؟ آپ سے بڑے تھے. اس لیے میں نے کہا نا کہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں پیا ہو، چاہے 5-10 سال کا، کہ بہت زیادہ فرق بھی ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ لیکن مقصد جو ہے ایک ہی عورت کو دودھ پینا. اچھا، یہ عورتیں تھیں جن سے نکاح مستقل طور پر حرام ہے، اور یہ ہیں جو ایک دوسرے کے محرم ہیں. یہ جن کا بیان ہوا نا، یہ سبھی ایک دوسرے کے محرم ہیں، چاہے وہ خونی رشتہ ہو، سسرالی رشتہ ہو، یا وہ رضاعت کا رشتہ ہو. سبھی ایک دوسرے کے محرم ہیں، جن سے پردہ نہیں ہے، جن کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے، سمجھے؟ ان سے مستقل طور پر نکاح حرام ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری قسم کی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح ایک وقت تک کے لیے حرام ہے. ایک رکاوٹ ہے، جب وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا. اچھا، وقتی طور پر حرام. وقتی طور پر حرام عورتیں 2 طرح کی ہیں، 2 قسم کی ہیں. ایک وہ قسم جن کو جمع کرنے سے، جن کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جن کو جمع کرنا حرام ہے، یعنی 2 عورتوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. یعنی کہ اس سے بھی نکاح کیا ہو دوسری سے بھی نکاح کر لو، ایسا نہیں ہوگا. ہاں، پہلی کو طلاق دے دی، پہلی مر گئی، فوت ہوگی، پھر دوسری سے نکاح کر لو، ہوگا، لیکن ایک وقت میں ان کو جمع نہیں کر سکتے. اور دوسری وجہ کہ جن سے نکاح کی کسی وجہ سے رکاوٹ ہو، یعنی کوئی رکاوٹ ہے، جب تک وہ رکاوٹ ہے اس وقت تک ان سے نکاح حرام ہے، وہ رکاوٹ ختم ہوگی تو ان سے نکاح جائز ہوگا. تو جو وقتی طور پر حرام 2 طرح کی عورتیں، ایک وہ عورتیں کہ جن کو جمع کرنا حرام ہے، ایک وقت میں ان سے نکاح کرنا، دونوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا حرام ہے. اور دوسری عورتیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے، اس عورت کے اندر رکاوٹ ہے، یا آپ کو رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ رکاوٹ ختم ہوگی تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو. یہ 2 طرح کی حرام عورتیں جن سے وقتی طور پر حرام ہے نکاح، اور یہ محرم نہیں ہے. یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ عورتیں جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے یہ محرم نہیں ہیں. آپ کی سالی محرم ہے؟ محرم نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو یہ محرم نہیں ہے. اچھا، پہلی قسم وہ عورتیں جن سے نکاح جمع کرنے کی وجہ سے حرام ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اس میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا. کسی اور سے نکاح کیا ہے، اس کی بہن، چاہے سگی بہن ہو، خیافی بہن ہو، اللاتی بہن ہو، تو اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک آپ کی یہ بیوی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے نکاح میں ہے. ہاں، اس کو طلاق دے دی، وہ فوت ہوگی، اب اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہو، سمجھے نا؟ یعنی بیوی فوت ہوگی، بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس بیوی کے بہن سے نکاح کر سکتے، یعنی سالی سے نکاح کر سکتے ہو. اور اس کی دلیل قرآن سے آیت وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم پر جو حرام کیا گیا یہ بھی کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو نکاح میں. جمع کرنے سے مراد یعنی ایک ہی وقت میں دونوں سے نکاح کرو. ایک وقت سے مراد یعنی یہ بھی نکاح میں ہے، چاہے 10 سال 20 سال بعد دوسرے سے نکاح کرنا تب بھی حرام ہے، 50 سال بعد بھی دوسرے سے نکاح حرام ہے، سمجھے نا؟ تو جب تک ایک نکاح میں ہے دوسری کو نکاح میں نہیں لیا جا سکتا. یہ معنی جمع کرنے کا، 2 بہنوں کو. اسی طرح عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اس کی خالہ،
یا اس کے الٹ دیکھو عورت اس کی بھانجی یا اس کی بھتیجی، ایک وقت میں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آپ کی بیوی کی خالہ سے نکاح نہیں ہوگا جب تک بیوی آپ کے نکاح میں ہے، اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں ہوگا جب تک وہ بیوی آپ کے نکاح میں ہے، اس کی بھانجی سے نکاح نہیں ہوگا، اس کی بھتیجے سے نکاح نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے، تو جن کو جمع کرنا حرام ہے۔ اچھا، یہاں پر قاعدہ ایک رول ہے بیان کیا ہوا کہ ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہو اور دوسری عورت ہو تو دونوں کا نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ ہاں، آپ کی بیوی اور آپ کی سالی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ آپ کی بیوی فرض کرو وہ عورت ہے، اس کی جو بہن ہے فرض کرو مرد ہوتا، اس کا بھائی ہوتا، تو دونوں کا نکاح ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ ہے، سمجھے نا؟ آپ کی بیوی اور اس کی فرض کرو خالہ کے بجائے ماموں ہوتا، تو ماموں کا نکاح ہوتا آپ کی بیوی سے؟ نہیں ہوتا۔ چچا ہوتا، اس کا نکاح ہوتا، یعنی خالہ کے بجائے ماموں، پھوپھی کے بجائے چچا، نکاح نہ ہوتا۔ سمجھے نا بات؟ تو یہ اس کا رول ہے۔ اور جو مستقل حرام ہے اس کا رول کیا ہے؟ ان میں سے اگر دو عورتیں، ایک مرد ہوتا ایک عورت ہوتی تو ان کا نکاح کبھی نہ ہو سکتا، سمجھے نا؟ وہ بھی یعنی آپ کی بہن، آپ مرد ہیں وہ عورت ہے، آپ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ دونوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر یہ رول ہے کہ ایک مرد اور دوسرا عورت ہے، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی اگر ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو تو دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو یہ بھی وقتی طور پر جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل حدیث سے ہے، آپ کا فرمان لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کہ کسی عورت اس کی پھوپھی کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی عورت اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے گا۔ اچھا، یہ حدیث تو آ گئی خالہ اور پھوپھی کے بارے میں، بھانجی اور بھتیجی، اس کی دلیل یہ دلیل، اس کو الٹ کر دیں، سمجھے نا؟ یہاں پر اماں اور خالہ کا ذکر ہے، اماں خالہ کس کی ہے؟ آپ کی بیوی کی۔ آپ اس کی بیوی کی جو اماں ہے اس کے لیے کیا لگتی ہے؟ بھتیجی۔ آپ کی بیوی کی پھوپھی جو ہے، پھوپھی کی آپ کی بیوی کیا لگتی ہے؟ بھتیجی، سمجھے نا؟ اس کو الٹ کر دے تو بھانجی بھتیجی بن جائے گا۔ تو یہ نہ کہے کہ بھانجی بھتیجی کی داد نہیں، وہ اس کی دلیل بھی یہی ہے، دونوں کی دلیل یہی ہے۔ تو یہ دلیل کس بات کی ہے کہ ایک ہی وقت میں کسی عورت کو اس کی خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہے ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تنکح المرأة علی عمتها ولا العمة علی بنت اخیها، یہاں پر بھتیجی بھانجی کی الگ سے دلیل بھی آ گئی، ولا المرأة علی خالتها ولا الخالة علی بنت اختها ولا تنکح الکبرى علی الصغرى ولا الصغرى علی الکبرى۔ ہاں، یہ بھی چھوٹی بڑی دیکھی جائے گی، بہن ہے بیوی کی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حرام ہے۔ غرض یہ کہ چھوٹی کے رہتے ہوئے بڑی اور بڑی کے رہتے ہوئے چھوٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، جیسے کہ علماء کا اس کی حرمت پر اجماع ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں اس مسئلے پر کہ ایک ہی وقت میں عورت کے کسی کی بھتیجی، بھانجی یا خالہ، پھوپھی کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح میں ایک وقت میں ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ جمع نہ کرنے کا معنی کہ جب تک نکاح میں ہے عورت، اس کی بھتیجی، بھانجی، اس کی خالہ، پھوپھی، اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر نکاح کیا تو نکاح باطل ہوگا۔ ہاں، بیوی مر گئی، بیوی فوت ہو گئی، بیوی کو طلاق دے دی، تو پھر جو ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری قسم جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے، مشکل نہیں، وقتی طور پر نکاح حرام ہے جب تک، وہ دوسری کون سی ہے؟ جن کی حرمت کی وجہ کوئی رکاوٹ ہو،
جن کی حرمت کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہے. کوئی رکاوٹ ہے جس وجہ سے ان کی نکاح نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں ہو سکتا، بعد میں ہو سکتا ہے. وہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ نیچے ان کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جو اور عدت میں ہو اس کا کسی سے نکاح کرنا حرام ہے. عدت میں ہونے کا معنی ہاں، کسی عورت کو اس کے خاوند سے طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عدت ہوتی ہے. عدت کا معنی ایک ٹائم ہوتا ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، ایک پیریڈ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے. جب تک وہ اس ٹائم میں پیریڈ میں ہو اس وقت تک عورت سے اس سے نکاح کرنا حرام ہے. وہ پیریڈ کتنا ہے وہ الگ ہوتے ہیں. اگر طلاق دی ہے تو اس میں 3 طرح کی عدتیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو مینسز آتے ہیں تو 3 مینسز تک اس کی عدت ہوتی ہے، 3 مینسز ختم ہونے تک. مینسز نہیں آتے اس کو 3 مہینے تک اس کی عدت ہوتی ہے. یا پھر اگر پریگننسی ہے، حاملہ ہے عورت، تو پھر بچہ پیدا کرنے تک چاہے 9 مہینے لگ جائے، 10 مہینے لگ جائے. سمجھے نا؟ تو یہ 3 طرح کی عدت ہے طلاق میں. اور خلا میں اگر عورت خلا لیتی ہے، طلاق دیتا ہے خامد، عورت اگر نکاح ختم کرنا چاہتی تو اس کو طریقہ دیا گیا ہے کہ خلا لے لے. خلا کے معنی قاضی کے پاس جا کر خامد سے نکاح کا یعنی کہ نکاح ختم کروا دے کچھ مال دے کر. اس طرح سے خلا ہوتی ہے. اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 مینسز ختم ہونے تک. خلا لینے کے بعد مینسز شروع ہوا اور ختم ہو گیا تو ختم ہونے کے ساتھ اس کی عدت ختم ہو جائے گی اگر اس کو مینسز آتے ہیں. مینسز نہیں آتے تو پھر 1 مہینہ. اگر وہ پیگنسی میں ہے، حاملہ ہے، تو بچہ پیدا کرنے تک. سمجھے نا؟ یہ خلا کی عدت. اچھا، بیوی کا خاوند فوت ہو گیا تو فوت شدہ جو ہے اس کو بیوہ کہتے ہیں. تو بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. بس یہی، اور کچھ نہیں. چاہے اس کو مینسز آتے ہوں چاہے کچھ بھی ہو. سوچیے. ہاں، اس کی صرف 2 عدتیں ہیں. اگر مینسز آتے ہیں یا جو بھی ہے، حاملہ نہیں ہے، پریگننسی نہیں ہے، پھر 4 مہینے 10 دن. سمجھے نا؟ اگر پریگننسی ہے تو پھر حمل بچہ پیدا کرنے تک، چاہے وہ اسی دن پیدا ہو جائے، جس دن خامد فوت ہوا اسی دن پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو گئی. سمجھے نا؟ تو لیکن کوئی ایسی بھی ہے جس کی عدت نہیں ہے. عدت ہو ہی نہ اس کی، طلاق بھی ہو جائے عدت بھی نہ ہو. ہاں، دخول نہ کیا ہو، طلاق کے بعد دخول نہ کیا ہو، میل ملاپ نہ کیا ہو تو اس کی عدت نہیں ہے. لیکن فوت ہو گیا خامد، پھر کسی مرد عورت کا نکاح ہوا اور پھر خامد فوت ہو گیا میل ملاپ سے پہلے ہی، ہاں، پھر بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی، اس میں عدت ہے، اس میں عدت ہے. خامد کے فوت ہونے پر جو بیوہ ہے اگرچہ میل ملاپ نہ بھی ہوا ہو اس کی عدت ہے. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اس کی وراثت بھی ہے، اس کو ملے گی، اس کی عدت بھی ہے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کے آگے پڑھیں گے ہم عدت کے احکامات، لیکن چونکہ یہاں پر یہ آئی ہے عدت کی بات آ گئی تو عدت ہی ہوتی ہے. تو بات کر رہے تھے کہ جب تک عورت عدت میں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کسی عورت نے نکاح کر لیا جھوٹ موٹ بول کر تو اس کا نکاح باطل ہے. اس کا نکاح باطل ہے، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کہ جب تک جو ہے عدت پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، یعنی نکاح نہ کرو جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. بلکہ بعد عدتوں کے درمیان تو ہم نے پڑھا ہے، منگنی کے احکامات پڑھے ہیں نا، کہ عدت اگر رجی ہو، طلاق رجی ہو تو اس میں تو نکاح کا پیغام دینا ہی حرام ہے، بلکہ اشارہ کرنا بھی حرام ہے، اشارتاً بھی. لیکن عدت اگر یعنی کہ طلاق بائن ہو جس میں رجوع نہ ہو تو اس میں اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح کرنا پھر بھی حرام اس میں بھی. تو عدت میں نکاح نہیں ہوتا.
دوسری رکاوٹ جو ہے اس شخص کے لیے اس عورت سے شادی کرنا حرام ہے جسے 3 طلاق دے دی گئی ہو. جس عورت کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں اس سے نکاح کرنا اس کے خامد کا، جو اس کا سابقہ کا خامد، پہلا خامد، اب اس کو اس بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک وہ اور کسی خامد سے نکاح نہیں کر لیتی. اب دوسرا خامد اس کو جب بھی چاہے طلاق دے، اس سے فوت ہو جائے تو پھر پہلا خامد اس سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر بڑی چیزیں ہیں سمجھنے والی، میں چاہتا ہوں کہ غور سے سنیے، کیونکہ اس میں حرام ہے. ہمارے یہاں بڑی حرام زدگی چل رہی ہے، بہت بڑی حرام زدگی چل رہی ہے. مولویوں نے کاروبار بنایا ہوا، حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں. حلالہ سینٹر نہیں بلکہ زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں مولویوں نے دین کے نام سے. تو کیا ہے کہ پہلی بات تو کسی مرد نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی، 3 ہوگی بس، اب تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے جب تک یہ حلالہ نہ کروائے. پھر مولوی اس عورت کا حلالہ کرتے ہیں. یہ حلالہ تو مرد کا کرنا چاہیے تھا، طلاق تو اس نے دی ہے. 3 طلاقیں خاوند نے دی ہیں، اس کا حلالہ کرو. مولوی سے پوچھا جائے عورت کا کیا قصور ہے؟ عجیب بدماش قوم ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ پہلے تو ایک وقت میں ہی 3 طلاقوں کو 3 شمار کر لیا، جو سنت کے خلاف ہے. حضرت ابن عباس کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق کے ابتدائی دور تک 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھی، 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی. عمر فاروق کے دور میں جب لوگوں نے طلاق دینے میں بڑی لاپرواہی شروع کر دی، مال آ گیا، کوئی مشکل نہیں، اس کو طلاق دو دوسری کر لیں گے، دوسری کو طلاق دو تیسری کر لیں گے، مشکل نہیں. تو پھر لوگوں نے 3 طلاقیں ایک بار دینا شروع کر دی. تو عمر فاروق نے پھر آرڈر جاری کیا. یہ آرڈر ہے جو قانونی آرڈر ہے، شرعی آرڈر نہیں ہے، جو سزا کے طور پر ہے کہ اب جو انہوں نے کیا آرڈر کیا کہ اب جو 3 طلاقیں ایک وقت میں دے گا ہم اس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کریں گے، سزا کے طور پر. انہوں نے سزا کے طور پر آرڈر جاری کیا، لیکن یہ آرڈر جو ہے امت کے اندر چل پڑا، حتیٰ کہ اکثر و بیشتر علماء فقہا ان کا یہی قول کہ 3 طلاقیں 3 ہیں ایک وقت میں. لیکن قرآن و سنت کی روح سے قرآن کریم کو بھی دیکھیے، اللہ نے 3 طلاق کو جب ذکر کیا نا، الگ الگ طرح الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 دفعہ ہے، الگ الگ وقت میں ہے. مرہ کے معنی ایک وقت، مرہ کے معنی دوسرا وقت، مرتان 2 وقت. 2 دفعہ طلاق کے ذکر کرنے کے بعد درمیان میں خلا کی بات آئی، پھر آگے تیسری طلاق کی بات آئی. 3 طلاقوں کا قرآن میں کہیں ایک جگہ ذکر نہیں ہے، اور حدیثوں میں جیسا آپ کو بتایا میں، سمجھے نا. تو قرآن و حدیث کی روح سے بھی اور صحابہ کرام کا بھی اسی پر عمل رہا، حدیث ایک نہیں تھی حدیث اس موضوع پر. تو علی کل حال 3 طلاقیں ایک وقت میں اگر دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق ہے. اگر ایک وقت کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمارے ہاں بڑا مغالطہ ہے. سمجھتے ہیں کہ ایک وقت سے مراد یعنی اگر ایک ہی وقت میں دی جاتی ہیں تب وہ ایک سمجھی جائے گی. لیکن اگر فرض کرو ایک آج دی، دوسری کل دی، تیسری پرسوں دی، ایک اس مہینے میں دی، ایک اگلے مہینے میں دی، ایک تیسرے مہینے میں دی، تو 3 ہو جائیں گے. ہمارے بہت سے لوگ 3 طلاقوں کو اس طرح بھی 3 شمار کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری طلاق اس وقت تک نہیں جب تک پہلی طلاق کے بعد رجوع نہ ہو یا عدت ختم ہونے کے بعد نکاح نہ ہو، اس وقت تک دوسری طلاق ہوتی نہیں. اور دوسری طلاق دو گے تو آپ طلاق شدہ بیوی ہی کو طلاق دے رہے ہو، مرے ہوئے کو مار رہے ہو. سمجھے آئی سمجھ؟ یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں بڑا اچھا خاصا مغالطہ چل رہا ہے کہ جو بس ایک وقت میں 3 دی وہ ایک شمار ہوگی، لیکن ایک آج دی، کل دی، ایک مہینے میں دی، ہفتے میں وہ دوسری شمار. ایسا نہیں ہے بھی قرآن کو دیکھیے نا کہ جب تک رجوع نہیں ہے، پہلی طلاق دی عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دی، ہاں یہ دوسری شمار ہوگی. عدت ختم ہوگی، پھر نکاح کر لیا، پھر دوسری دی، پھر دوسری شمار ہوگی. اگر پہلی دی طلاق نہ رجوع کیا نہ طلاق دی پھر دوسری دے دی، چاہے 6 مہینے بعد چاہے سال بعد بھی دی ہو، سمجھے نا،
وہ پہلی طلاق کے اوپر ہی طلاق، وہ طلاق شدہ بیوی ہی کو تم طلاقیں دے رہے ہو ابھی، وہ تو تمہاری بیوی ہے ہی نہیں، سمجھے نا؟ آئی نہیں سمجھ؟ سوال آخر میں رکھیے انشاءاللہ. یعنی فرض کرو کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 مہینے گزر گئے یا 3 مہینے سے ہو گئے، اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ بیوی اس کی رہی نہیں، اب اس کو طلاق دے گا تو کس کو طلاق دے رہا ہے؟ کسی اور عورت کو. ہاں، آپ کسی اور کو کہو میں تم کو طلاق دیتا ہوں، عقل کی بات ہے، اس کا تم سے تو تعلق ہی کیوں نہیں رہا، اس کو طلاق کیسے کیوں دے رہے ہو تم؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دوسری طلاق اس وقت ہوتی ہے جب پہلی طلاق دینے کے بعد یا تو عدت کے اندر رجوع کر لیا یا عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، پھر دوسری طلاق دی، پھر دوسری ہوگی شمار. ورنہ جب تک عدت نہیں، جب تک رجوع نہیں، جب دوسرے نکاح نہیں کیا، اس وقت تک طلاق دینا پہلی طلاق ایک ہی طلاق ہے، دوسری طلاق تیسری طلاق کا شمار ہو گئی نہیں سرے سے، وہ طلاق سمجھے نہیں جا رہی، تم کسی اور کو طلاقیں دے رہے ہو، تو آپ کی بیوی اپنی بیوی کو نہیں دے رہے تم، سمجھے نا؟ تو یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسری طلاق یا تیسری طلاق کب ہوتی ہے. تو علی کل حال یہاں پر یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، جو شرعی طریقہ ہے طلاق کا، طلاق دی، اور ہمارے ہاں اور بھی بڑی بڑی جہالتیں چلتی ہیں کہ لازماً آپ نے 3 طلاقیں پوری کرنی ہے پھر طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. عجیب ہو گئی، کورٹوں کے اندر 1 مہینے یہ طلاق، اگلے مہینے پھر طلاق، پھر تیسرے مہینے پھر طلاق، باقاعدہ پیپر بنتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے جاہلانہ نظام ہے، کس کی شریعت ہے، کس کا دین ہے، یہ کہاں کا دین، کہاں سے دین یہ لائے ہے؟ اسلام نے اجازت دی ہے طلاق دینے کی، ایک طلاق دے دی، عدت کے اندر رجوع کرنے کا پروگرام بن گیا، ٹھیک ہے رجوع کر لیا، نہیں رجوع کیا، عدت ختم ہوگی، بیوی آپ سے الگ ہوگی، اب اس کی مرضی ہے کسی اور سے جا کے نکاح کرے نہ کرے، سمجھے نا؟ معاملہ ختم ہو گیا، ایک ہی طلاق دینے سے بات ختم ہوگی. اور یہی اصل اسلام کا مقصد ہے. ایک طلاق دی، اس کے بعد عدت کے اندر رجوع کر لیا یا عدت ختم ہونے کے بعد، اب اس کے بعد آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ دوبارہ پھر سے اس سے نکاح کر سکو. لیکن مولویوں نے عجیب و غریب ڈھونگ رچا رکھے ہیں کہ لازماً 3 طلاقیں ہی دو تاکہ مولوی کو حلالہ کرنے کا موقع ملے، اس کو حرام زدگی کا موقع ملے. ہاں جی، اس لیے 3 طلاقوں کے یہ تصور ہے جو میں نے ذکر کیا ہے. تو اگر کسی عورت کو اس انداز سے 3 طلاقیں ہو گئیں، پہلی طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر خاوند نے پھر طلاق دے دی، دوسری طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، یا عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کر لیا، دوسری طلاق بھی ہوگی، پھر تیسری طلاق دے دی، اب تیسری طلاق دینے کے ساتھ ہی بیوی اس سے الگ ہوگی. اب اس سے نہ رجوع کرنے کا حق ہے نہ اس سے دوبارہ نکاح کرنے کا حق ہے، جب تک وہ عورت کسی مرد کے ساتھ، بلکہ ہم کہیں کہ وہ کوئی مرد اس عورت کے ساتھ، کوئی مرد اس عورت کے ساتھ نکاح کرے جو صحیح نکاح ہے. صحیح نکاح کیا ہے؟ کہ جو نکاح کے مقاصد کے لیے ہو. نکاح کا مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی زندگی، تعلقات قائم کرنا ہمیشہ کے لیے، بغیر کسی لمٹ کے، سمجھے نا؟ 1 دن 2 دن مہینہ سال کے لیے نہیں. ہاں، کسی اور لڑکی سے نکاح کرتے ہو کیا نیت ہوتی ہے؟ جب تک زندہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہے. وہ الگ بات ہے کہ نہ بنے تو اگلے دن ہی اسی رات طلاق ہو جائے، سمجھے؟ الگ بات ہے. تو صحیح نکاح کہ بیوی کی اس بیوی سے نکاح کرنے والی کی نیت اس بیوی کے ساتھ، اس کو اپنے ساتھ رکھنا مقصد ہو، اس کو بیوی بنا کے رکھنا مقصد ہو. جب تک اللہ نے ان کا زندہ رہنے لکھا ہوا ہے، ایک ساتھ ان کا رہنا لکھا ہوا ہے، اس مقصد کے تحت نکاح ہو. اگر فرض کرو دوسرا مرد جو اس عورت سے نکاح کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ تاکہ میں اس سے نکاح کر کے پہلے کے لیے اس کو حلال کروں، تو نکاح ہوگا ہی نہیں. یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح ہی نہیں ہے. آپس میں اگر جو میل ملاپ کریں گے وہ زنا ہوگا، بدکاری ہوگی. زنا وہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا نکاح ہے ہی نہیں. کیونکہ دوسرے مرد کی اس سے نکاح کرنے کی نیت، نکاح کی نیت ہے ہی نہیں شرعی جو نکاح ہوتا ہے، صرف پہلے کے لیے حلال کرنے کی نیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت ڈالی ہے. اس کو حلالہ کہتے ہیں کہ بیوی کو، عورت کو پہلے مرد کے لیے حلال کرنا، یہ حلالہ
کرنے والے پر آپ نے لعنت ڈالی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. محلل جو حلالہ کر رہا ہے، مولوی ہو یا دوسرا ہو، اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے پہلے خاوند کے لیے حلالہ کروا رہا ہے جو، اس کے اوپر بھی لعنت ہے. اور یہاں پر دیکھیے کیا کیا بدماشی ہو چلتی ہے، کیا کیا حماقتوں کے انداز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی سے نکاح کر لو. تمہاری بیوی سے نکاح کیسے ہوگا بھائی؟ عجیب حماقت ہے، عجیب عقل بھی ٹھکانے نہیں رہتی ہے اس موقع پر. مولوی نے کیا کیا سبق پڑھائے ہوئے کہ تمہاری بیوی سے نکاح کیسے ہوگا. تو پہلے سے شرطیں طے ہوتی ہیں، 1 رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، 3 راتوں کے لیے، کوئی ٹائم لمٹ ہوتا ہے. اسلام کے اندر ایسا کوئی نکاح ہے ہی نہیں کہ جو لمیٹڈ ہو. ہاں نیت کوئی اپنے دل میں رکھ لیتا الگ بات ہے، وہ گنہگار ہے اللہ کے ہاں، مجرم ہوگا. فرض کرو بعض اوقات آدمی کسی سے نکاح کرتا ہے، دل میں ہوتا ہے کہ چلو جب تک ادھر ہوں، یہاں پر ہوں، رکھوں گا، بعد میں چھوڑ دوں گا، نکاح ہو جائے گا، سمجھے نا. لیکن اس کی جو نیت ہے غلط ہے. لیکن وہ ضروری نہیں کہ اپنی نیت کو پورا کرے، وہ کرے بیوی کے ساتھ ہمیشہ رہے. تو لمیٹڈ نکاح جو ہے، اسی میں شیعوں کا نکاح متع سارے حرام ہیں. ایسا کوئی لمیٹڈ نکاح اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جس کی مدت جو ہے مقرر ہو، دنوں، مہینوں یا سالوں کی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نکاح کا مقصد زندگی بھر کے لیے ہے. الگ بات ہے کہ جب اللہ نے ان کا جب تک اکٹھا رہنا لکھا ہوا ہے یہ ہے. تو اس لیے شرط ہے کہ دوسرا مرد جو اس عورت سے نکاح کرے، اس کا نکاح کا نیت صحیح نکاح کی نیت ہو. پہلے خاوند کے لیے اس کو حلال کرنے کی نیت نہ ہو، اور بیوی کا بھی مقصد اس سے نکاح کرنا اسی مقصد کے تحت ہو. اور پھر ان کی آپس میں نہ بنی، کسی وجہ سے فوت ہو گیا دوسرا خاوند، ہاں پھر اس عورت کو حق ہے کہ پہلے خاوند سے نکاح کرے. یہ ہے جو اسلام کا تصور ہے. سورہ بقرہ میں جو اللہ نے بیان کیا ہے، فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہاں پر یہ ہے تنکیہ جو نکاح ہے، اسلام کا نکاح ہے، مولویوں کے حلالے کا نکاح نہیں. تو یہاں پر اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. بات کر رہے تھے دوسری جو رکاوٹ ہے کہ وہ عورت کہ جس کو خاوند سے 3 طلاقیں، جس خاوند نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، تیسری دفعہ طلاق دے دی، اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی جب تک وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے. کوئی اور مرد اس سے نکاح کرے صحیح نکاح کی نیت سے، پھر ان کے درمیان جدائی ہوگی، الگ الگ ہو گئے، طلاق ہوگی جیسے بھی فوت ہونے سے، پھر پہلا خاوند اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو یہ ہے فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. سورہ بقرہ کی جو آیت آپ کے سامنے دی گئی ہے. پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے، تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے تو پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. تیسری رکاوٹ کیا ہے؟ حالت احرام والی عورت. حالت احرام والی عورت اور حالت احرام والا مرد. یہاں پر لیکن چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے عورت کا نام آیا ہے کہ حرام عورتیں کون سی ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، ورنہ تو مرد بھی. آپ احرام پہنا ہوا ہے، جب تک آپ احرام میں ہیں نہ اپنا نکاح کر سکتے ہیں نہ کسی اور کا نکاح کر سکتے ہیں. اور کا نکاح کرنے کا معنی یہ نہیں کہ نکاح پڑھا نہیں سکتے، اپنی کسی جو آپ کے ماتحت ہے، بیٹی بہن وغیرہ جو بھی، اس کا نکاح نہیں کر سکتے، نکاح میں کسی کو دے نہیں سکتے، اس کے ولی نہیں بن سکتے جب تک آپ احرام ختم نہیں کر دیتے، سمجھے نا. اور اسی طرح وہ عورت جو احرام میں ہے، جب تک اس کا احرام ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور دلیل حضرت عثمان بن عفان کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نہ اپنا نکاح کرے نہ کسی کا کرائے، اور نہ ہی کہیں نکاح کا پیغام بھی دے. کہتا کہ احرام کے ہاتھ میں نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے. یہ نکاح، یہ احرام کے جو محظورات ہیں، ممنوع چیزیں، ان میں سے ہے، سمجھے نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کفارہ نہیں ہے. نکاح حرام ہو جائے گا، نکاح نہیں ہوگا، لیکن کفارہ اس پر نہیں ہے. جو احرام، ممنوعات احرام کا کفارہ ہوتا ہے نا، اس میں نہیں ہے. اچھا آگے چوتھی چیز، جو چوتھی رکاوٹ ہے، کسی کافر مرد کا نکاح کسی مسلمان عورت سے بالکل حرام ہے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے. کوئی بھی کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی طرح کا کافر ہو، کسی کافر کا کسی مسلمان عورت سے نکاح مطلقاً حرام ہے. وہ کافر چاہے کھلا کافر ہو یا کوئی کلمہ گو مشرک ہو. یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کافر سے مسلمان کی عورت کا نکاح نہیں ہوتا، لیکن دن رات نکاح چل رہے ہیں مشرکوں سے، قبر پرستوں سے، بے نمازوں سے. بے نماز کافر ہے قرآن حدیث کی روح سے، ان سے نکاح ہو رہے ہیں. تو کسی کافر کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، سمجھیں، جب تک وہ کافر مسلمان نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، بلکہ اس سے پہلے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جو ہمارے اس مسئلے کی دلیل ہے. کسی کافر مرد کے ساتھ مسلمان کا نکاح، مسلمان عورت کا، علماء کہ اپنی جو تمہارے ماتحت عورتیں ہیں ان کا کسی مشرک سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مشرک ایمان نہ لے آئے. مشرک یعنی کافر جب تک مسلمان نہ ہو جائے، مشرک جب تک شرک سے توبہ طائب نہ ہو جائے. کو کلمہ گو مشرک ہے جب تک شرک نہیں چھوڑ دیتا، شرک سے توبہ طائب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس سے نکاح حرام ہے. اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ہمارے ہاں بہت بڑی لاپرواہی چل رہی ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہمارے مولوی بھی اس پر خاموش ہیں، ان کو بھی اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا جرت چھوڑ کر ویسے ہی مسئلہ سمجھتے نہیں، اس میں کوئی ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے، اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے. پانچویں رکاوٹ، کسی مسلمان مرد کے لیے غیر مسلم عورت سے نکاح کرنا حرام ہے سوائے اہل کتاب کے. یعنی کسی مسلمان کو بھی کسی کافر عورت سے نکاح کرنا حرام ہے سوائے اہل کتاب کے، یعنی کسی ہندو سے، سکھ سے، کمیونسٹ سے، بدھ مت سے، ان سے نکاح نہیں ہوگا. لیکن اہل کتاب کی عورتیں، یہودی عورت ہے، عیسائی عورت ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا. اچھا، اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس سے نکاح ہو جائے گا چاہے وہ عیسائی بھی ہو. اگر مسلمان ہوگی تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا رہی؟ عجیب سوال ہے کہ چاہے وہ عیسائی بھی ہو تب بھی نہیں. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود اللہ نے اجازت دی ہے ان سے نکاح کرنے کی، یہودیت پر رہنے کے ساتھ ساتھ یہودی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. اگر تو مسلمان ہوگی تو پھر سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں، پھر مسئلہ ختم ہو گیا. تو علی کل حال کسی بھی اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ بدکار نہ ہو، بے حیا نہ ہو. جو قرآن کی شرط ہے، محسنات کے معنی پاک دامن ہو، بے حیا بدکار نہ ہو. اور دوسری شرط جو ہمیں سمجھنے کی اس زمانے میں ضرورت ہے خاص طور پہ، کہ واقع اہل کتاب ہو. واقعی اہل کتاب، واقع اہل کتاب کا معنی شرک تو کرتے تھے آپ کے زمانے میں بھی، ہاں آپ کے زمانے میں شرک کرتے تھے، وہ پرانے زمانے سے مشرک ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہلاتا ہو، اپنے دین کو مانتا ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل جن کو اہل کتاب سمجھا جاتا ہے، جن کو اہل کتاب میں اکاؤنٹ کیا جاتا ہے، ان میں سے 99% تقریباً وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلانے کے لائق ہی نہیں، قابل ہی نہیں. اس کو یعنی کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہی نہیں. آپ جائیے یورپ، امریکہ وغیرہ میں پوچھیے، دیکھیں وہاں پر جا کر. میرا چونکہ واسطہ رہا وہاں کے دعوت میدان میں، ساتھی بتاتے تھے کہ اکثر لوگ 90% سے اوپر لوگ جو ہیں، پوچھو بھی تم کرسچن کہتے نہیں، کرسچن کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ دین، کسی دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ملحد ہے. اور ان کے جھنڈے پر کراس کا نشان لگا ہوا کہ یہ عیسائی ملک ہے. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ عیسائیت نہ کسی اور دین کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا معنی کیا ہوا کہ ملحد ہیں، کافر ہیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہے. اور یہ یہاں پر اس مسئلے کے اندر یہاں پر یہ نکاح کا مسئلہ بھی، اہل کتاب کی عورتوں کا، اور ان کے ذبح کیے جانوروں کا مسئلہ بھی، ان کے جو ذبائحات ان کا مسئلہ بھی، دونوں میں ہے. کہ ہم بعض اوقات بھی چونکہ ان کے ملک سے ہے، وہاں پر عیسائیوں کے ملک سے ان کا اللہ نے ذبح کیا، حلال کیا. بھئی عیسائی ہوں تو پھر ہے نا، وہ یہودیت کا اعتراف کرتے ہو تو پھر ہے نا. جو اپنے آپ کو عیسائی کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے دین کا اعتراف نہیں کر رہا کہ میں وہ اس دین پر ہوں، تو کافر ہے، ملحد ہے. اس لیے شرط ہے، پہلی شرط یہ جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ پاک دامن ہو، بدکار بے حیا نہ ہو اہل کتاب کی عورتیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو واقعی ہی اہل کتاب شمار کرتی ہو. اگر عیسائیت سے منسلک ہے تو اپنے آپ کو عیسائیت پر سمجھتی ہو، اس دین کو مانتی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کچھ بھی ہو. کیونکہ مشرک آپ کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو اس وقت مشرک تھے، وہ اللہ نے خود فرمایا کہ مشرک نہیں، اس وقت ان کو کافر کہا ہے.
لیکن یہ ہے کہ کم از کم اپنے دین کا اعتراف کرتے ہو. جن کو اپنے دین کا اعتراف ہی نہیں ہے، جو اپنے دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم یعنی کہ ایسے بلا وجہ ان کے اوپر کوئی عیسائیت کا لیبل لگاتے رہیں. تو یہ شرط ہے اہل کتاب کے حوالے سے بھی. اچھا، اس میں دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک پہلی بات تو عام مشرکوں کے حوالے سے جو عورتوں سے نکاح کے حرام کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، جب تک مومن نہ ہو جائیں. اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی دلیل وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، محصنات یعنی پاک دامن. پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب. اگر بدکار عورتیں ہیں، بے حیا، فحاشہ، اور آج کل یہ بھی ہے جو ان ملکوں کا جو کلچر ہے، ان کے ہاتھوں کوئی شادی بیاہ کا اس طرح کی چیزوں کا پابندی ہے نہیں سرے سے. چھٹی جو شرط ہے یا چھٹی جو رکاوٹ ہے، آخر میں سوال رکھیں انشاءاللہ. آزاد مسلمان کے لیے کسی مسلمان لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے. لونڈیاں آج کل ویسے نہیں ہے کہ لونڈی کیا ہوتی ہے؟ لونڈی یا غلام، اسلام کے اندر لونڈی غلام کا تصور یہ ہے کہ جہاد ہوتا ہے کافر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہاد میں، قتال میں، جنگ میں. اگر ان کے ساتھ واقعی جنگ ہو تو مسلمان اگر فتح پا لے تو مسلمانوں کے کمانڈر کو، ان کے امیر کو، ان کے قائد کو، لیڈر کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دے، چاہے تو ان پر جزیہ ٹیکس لے کر ان کو اپنے دین پر رہنے دے، اپنے آزاد کر دے، چاہے تو ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنا لے، یا مردوں کو بھی غلام بنا سکتا ہے. سمجھے نا؟ یہ 3-4 اللہ نے اختیارات دیے ہیں. تو اس طرح سے غلام اور لونڈیاں بنتی ہیں. سمجھے نا؟ اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے یہ غلام لونڈی بنانے کا. ہاں، پہلے سے کوئی غلام ہے اس کو آپ نے خرید لیا، الگ بات ہے. پہلے سے کوئی لونڈی ہے اس کو خرید لیا، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ بھی اس وقت تھا جب اسلام شروع ہوا. اس کے بعد تو اسلام کے اندر غلام لونڈی بننے کا تصور یہ ہے صرف. خیر، بات کر رہے تھے کہ لونڈی، اگر کسی کے پاس لونڈی ہے جو اس کی خریدی ہوئی ہے، لونڈی میں اور میڈ میں، خادمہ میں، نوکرانی میں فرق ہے. بعض لوگ فرق نہیں کرتے کہ میڈ بھی، یہ بھی لونڈی میں، لونڈی کا حکم اور وہ خریدی بیچی جاتی ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، وہ آپ اس کے مالک ہیں، اس کو جب چاہیں بیچیں. لیکن نوکرانی، خادمہ، یہ آزاد عورتیں ہیں بھی. سمجھے نا؟ آزاد عورتیں ہیں، آپ کی غیر محرم ہے آپ کے لیے ویسے بھی. اور لونڈی کیا ہے؟ لونڈی اور آقا کا کوئی پردہ وردہ کا چکر نہیں، بلکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات بھی قائم کرنے کی اجازت ہے. سمجھے نا؟ جس طرح بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن لونڈی سے جب تک وہ لونڈی ہے اس سے نکاح نہیں ہوگا. لونڈی سے جب تک وہ لونڈی ہے اس وقت تک اس سے نکاح نہیں ہوگا. اس سے نکاح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو آزاد کرنا ہوگا. لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفیہ بنت حیی، یہودیوں کا سردار، اس کی بیٹی مال غنیمت میں آپ کو دی گئی، لونڈی تھی. آپ نے اس کو آزاد کیا اور اس کی آزادی ہی اس کا حق مہر بنایا. اس کو آزاد کرنا ہی اس کا حق مہر تھا. تو لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن لونڈی کی حالت میں ہی، لونڈی ہونے کی کیفیت میں اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اچھا، آزاد مسلمان کے لیے کسی مسلمان لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے. ہاں، جب اسے اپنے اوپر زنا کا خوف ہو اور آزاد عورت کا مہر ادا کرنے کی طاقت نہ ہو یا لونڈی کی قیمت ادا نہ کر سکے تو اسے ایسی عورت میں مسلمان لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے. ایک آدمی غریب آدمی ہے، کسی آزاد عورت کا حق میں نہیں دے سکتا، زیادہ ہے، لونڈی کا حق میں تھوڑا ہوگا، تو کسی کی لونڈی سے، کسی کی لونڈی، اس کی لونڈی نہیں، کسی کی لونڈی سے، اپنی لونڈی سے نکاح نہیں، کسی کی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے آزاد مسلمان، لیکن لونڈی مسلمان ہو. جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت، طاقت نہ رکھے، یعنی ان کا حق مہر نہ دے سکے، تو ان مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں.
فتح یاد کو ملا، یہ نہیں تمہاری ملکیت سے مراد تمہاری اپنی ملکیت میں، یعنی کسی کی ملکیت میں، اپنی لونڈی سے نکاح نہیں ہے، سمجھے، اپنی لونڈی کو آزاد کر کے نکاح ہے، لیکن کسی اور کی لونڈی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں، لونڈی اسی کی رہے گی، خدمت اس کی کرے گی، کام اس کے کرے گی، لیکن بیوی آپ کی ہوگی، لونڈی نہیں ہوگی آپ کی بیوی ہوگی، سمجھے نا؟ تو کسی ہاں نہیں، اس کے لیے صرف کام خدمت بس، ازدواجی معاملات جب اسے نکاح کر دیا اپنی لونڈی کا کسی کے ساتھ تو اس کے لیے حرام، سمجھے نا؟ ہاں، اس وقت تک اس کے لیے وہ ازدواجی تعلقات، جب تک اس کا کسی سے نکاح نہیں ہے، لونڈی کا کسی سے نکاح کر دیا تو اس کا اب خامد ہے، اور اس کے لیے اس سے تعلقات قائم کرنا حرام ہوں گے۔ اسی طرح اس کے برعکس مسلمان غلام اپنی مالکہ سے نکاح نہیں کر سکتا، مسلمان غلام، کوئی عورت ہے، آزاد عورت ہے، اس کا غلام ہے، عورت کا غلام، سمجھے نا؟ تو عورت کا جو غلام ہے اپنی مالکہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر مالکہ کو زیادہ ہی اسے نکاح کرنے کا شوق تو اس کو آزاد کرے، سمجھے نا؟ ہاں، آزاد ہو کے پھر ٹھیک ہے، وہ آزاد ہو جائے گا تو اسے نکاح کیا جا سکتا ہے، سمجھا رہے مسئلے؟ ہاں جی۔ تو مسلمان غلام کے لیے اپنی مالکن سے شادی نکاح کرنا منع ہے، علماء اس پر متفق ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مالکن ہونے اور اس کے شوہر ہونے کے درمیان تضاد یعنی ٹکراؤ ہے، کیونکہ شوہر ہونا، خاوند ہونا، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد یعنی خاوند عورتوں کے سرپرست ہیں، ان کے یعنی کہ ان کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں پر تو مال کا ذمہ دار ہے بھی، یہاں پر معاملہ الٹا ہے، تو کیسے چلے گا پھر؟ اس لیے اسلام، دیکھیے اسلام کے جو قوانین ہیں کس انداز سے فطرت کے مطابق ہے، کہ جہاں پر معاملہ ٹکراؤ آ رہا ہے وہاں پر ان چیزوں کی اجازت نہیں دی، کہ ہم نے کہ اپنے آزاد آدمی اپنی لونڈی سے نکاح کرے، وہ تمہاری لونڈی ہے بھی، لونڈی ہونے کے لحاظ سے مالک کا حق اس کا بیوی کی نسبت زیادہ ہے، یعنی کسی شوہر کا بیوی پر اتنا حق نہیں ہوتا کہ جتنا حق مالک کا کس پر ہے؟ لونڈی پر ہے، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اس کو اپنی بیوی بنانے کی؟ ہاں، بیوی بنانا تو ٹھیک ہے، اس کو آزاد کرو پھر، تو یہ ہے، تو یہ بھی یہ رکاوٹیں ساری، تو غلام مرد جو ہے اپنی مالکہ سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ غلام ہے۔ 8ویں رکاوٹ، مالک کے لیے اپنی لونڈی سے شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ ملکیت کا معاہدہ، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن پہلے کیا ہوا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ مسلمان کا لونڈی سے نکاح کرنا، مسلمان کا لونڈی سے نکاح کرنا کسی لونڈی، کافر لونڈی سے، وہ عام تھا مسئلہ، کسی عام کافر لونڈی سے، چاہے وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، لیکن یہاں پر اپنی لونڈی سے، کسی مسلمان کا اپنی لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک وہ اس کو آزاد نہ کر دے، ہاں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر کیا جا سکتا ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ملکیت کا معاہدہ شادی کے معاہدے سے زیادہ مضبوط ہے، ملکیت سے مراد یعنی مالک ہونے کے لحاظ سے اس کا جو لونڈی پر حق ہے وہ زیادہ ہے اس کی نسبت کہ وہ اس کا خاوند بن جائے، اس کا حق پھر کم ہو جائے گا، اسلام نہیں چاہتا کہ حق کم ہو، اس کا حق پورا رہے۔ تو اللہ کل حال یہ 8 قسم کی رکاوٹیں ہیں کہ جب تک یہ رکاوٹ ہے اس وقت تک کسی اس عورت سے نکاح نہیں، بلکہ ایک 9ویں بھی آپ شامل کر لیں کہ جب تک کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے، اس کا بلکہ ذکر ہونا چاہیے تھا، والمحصنات من النساء، 5ویں پارے کے سب سے پہلے جو الفاظ ہیں کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، تو جب تک وہ عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس سے نکاح کرنا حرام ہے، سوائے کہ وہ آپ کے پاس لونڈی بن کر آ جائے، مطلب کافر ہے عورت، ان پر غلبہ ہوا، اب وہ اس کا خاوند ہے اور اس عورت کا، لیکن اس کے فتح میں مسلمانوں نے ان کے مردوں کو غلام بنا لیا، قیدی کر لیا، کچھ بھی کر لیا، اس کی بیوی کسی کی، ان میں سے کسی کی بیوی جو ہے اب جب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تو ان کا نکاح ختم ہو گیا، سمجھے نا؟ الا ما ملکت ایمانکم، اسی مطلب والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کیونکہ جب اپنے مسلمانوں نے یعنی کہ جنگ و جہاد شروع کیا تو ان کے بعض اوقات ان کے پاس عورتیں آتی جو شادی شدہ ہوتی،
لونڈیاں جو ہیں شادی شدہ تھیں، ان کے خاوند تھے باقاعدہ، تو پھر ان کو ہوا کہ یہ تو اس کا تو خاوند ہے، کیسے اس میں اپنے تعلقات قائم کروں؟ تو اللہ نے اس کا حکم دے دیا کہ آزاد اس وقت تک کوئی عورت جب تک وہ کسی خاوند کے نکاح میں ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، الا کہ وہ اگر عورت لونڈی بن کے تمہارے پاس آ جائے، تمہاری ملکیت میں داخل ہو جائے، تو پھر وہ ان کا نکاح سابقہ خاوندوں سے ختم ہو چکا، اب تم ان سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو. سمجھے نا بات؟ تو یہ 9ویں رکاوٹ بلکہ یہاں پر درج ہونی چاہیے کہ جب تک وہ عورت کسی کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، سوائے کہ اگر وہ لونڈی بن کر آ جائے تو اس کو لونڈی کے طور پر اس سے ازدواجی تعلقات قائم ہوں گے، اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد 8واں مسئلہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں آج کی. 8ویں مسئلے میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا حکم پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس میں مزید تھوڑی تفصیل ہے. اسلام نے آزاد اہل کتاب خواتین سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا ہے. دیکھیے آزاد اہل کتاب کی لونڈی سے نکاح نہیں ہے، سوائے کہ جیسے ہم نے شرط بیان کی نا، کسی کو آزاد عورت سے نکاح کی اس کے پاس نہیں ہے طاقت تو پھر جو ہے وہ کسی لونڈی سے نکاح کر سکتے ورنہ نہیں. لیکن اہل کتاب کی جو آزاد عورتیں ہیں، اس لیے محسنات کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو آزاد اہل کتاب کی عورتیں ہیں، جس کی دلیل الیوم احل لکم الطیبات وہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، کہ وہ محسنات، یعنی محسنات کا معنی یہاں پر پاک دامن بھی کیا گیا ہے اور محسنات کا معنی آزاد بھی کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کی آزاد عورتیں، یعنی جو لونڈیاں نہ ہوں، تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور علماء کے اس پر اجماع ہے، اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے، اور جن اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے وہ ہیں جو تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ تم پر کتاب اس لیے اتاری گئی کہ تم یوں نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتاری گئی تھی. یعنی اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی ہی وہ اپنی کتاب کا اعتراف کرتے ہوں، تورات انجیل پر ان کا ایمان ہو، تب وہ اہل کتاب شمار ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن کیا مستحب ہے، کیا بہتر ہے؟ ہاں اس میں دیکھا جائے گا. بلکہ عام طور پر یعنی کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو یعنی کہ ناجائز یعنی کہ مکروہ سمجھتے رہے، ناپسند کرتے رہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو ان کے بارے میں فتویٰ آتا ہے کہ وہ تو کہتے تھے کہ کسی اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح نہیں، کیونکہ مشرک ہے، وہ اللہ نے مشرکوں سے نکاح حرام کیا، وہ مشرک ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دیکھنا ہوگا کہ آدمی ان سے نکاح کر کے کہاں تک اپنے دین ایمان کو قائم رکھ سکتا ہے، اپنی ہونے والی اولاد کو کہاں تک ان کی اسلامی تربیت کر سکتا ہے، ان کو دین ایمان پر لگا سکتا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اہل کتاب کی عورت اس کو بھی ساتھ لے جائے، سمجھے نا، اس کو بھی کافر بنا دے، اور ہونے والی اولاد تو پھر اگر خود کافر تو اولاد پھر کہاں مسلمان رہے گی. اور اکثر بیشتر یہی کچھ ہو رہا ہے، اکثر بیشتر یہی کچھ ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ شاذ و نادر حالات ہیں کہ جہاں پر واقعی مرد واقعی سے ایمان پر ہوتا ہے، دین پر ہوتا ہے، اور اہل کتاب کی کسی اور سے نکاح کر کے بھی وہ اپنے دین ایمان پر قائم رہتا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس چیز کا. لیکن اکثر و بیشتر معاملات اس کے برعکس ہوتے ہیں. اس لیے اگرچہ یہ چیز جائز ہے لیکن اس میں کافی احتیاطات کی ضرورت ہے. جی بارک اللہ فیک. آج میرا ٹائم پورا ہو گیا ہمارا یہیں پر. ہاں جی.